أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. کہ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، اس دین کے اندر جو تبلیغ کی جو باتیں کہی جاتی ہے یا دعوت کی جو باتیں کہی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، اس میں بنیادی چیز جس کی طرف ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یکتائیت کی دعوت۔ آپ اگر اس چیز کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ ان چیزوں کو پہنچانے کی آپ کے اندر طرف بھی ہو۔ موجودہ دور کے اندر ہم لوگ دیکھیں تو ہم میں سے ہر مسلمان یہ کہنے کو کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں کیا ہے؟ مسجد ہے، مدرسہ ہے، ہم کیا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کی دین سے ہمیں محبت ہے اور مختلف طرح کی چیزیں ہر انسان کیا ہے؟ یہ کہتا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اور ہر انسان یہ سمجھتا ہے اپنی سمجھ کے اعتبار سے کہ ہمارے اوپر یہ دینی فرائض ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ سب چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دینی فرائض ہے، آپ کو کرنا چاہیے اور آپ کریں بھی، لیکن وہیں پر یہ بھی چیز ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں جو لوگ ہیں، چاہے وہ جو بھی ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، ایک یہودی ہو، ایک نصرانی ہو، ایک بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس توحید کو مانتے ہیں وہ توحید اس انسان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اگر ان کو زبان کے ذریعے سے نہیں سمجھا سکتے تو ان کی کیا زبان ہے، اس کی زبان میں تو کم سے کم ان کو آپ اپنی پیغام دے سکتے ہیں، اپنا جو آپ کا زندگی گزارنے یا جس چیز کے اوپر آپ یقین اور وشواس رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر، اس کے بارے میں جانکاری ان کو حاصل ہو کر کے جانکاری دینے کے لیے کوئی کتاب دے سکتے ہیں۔ اور یہ وقت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے میرے بھائی۔ موجودہ دور کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا کیا ہے؟ جہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے، وہیں پر اس اسلوب کو اپنانا بھی اشد ضروری ہے کہ آپ کیا کرو، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کو سمجھانے کے لیے ان کو ان کی زبان میں خاموش رسالت دو، خاموش پیغام دو۔ خاموش پیغام یعنی کوئی کتاب دے دو، کوئی پمفلیٹ دے دو، یہ ہے خاموش پیغام۔ آپ ان کو کچھ مت کہو، ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر کوئی چیز۔ تو اس کا کیا ہے اثر انسان کے اوپر کیا ہے؟ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ موجودہ دور کے اندر کتاب کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ موبائل کے ذریعے سے آپ اگر آپ کے پاس اچھا میسیج، اچھی باتیں لکھی ہوئی ہے تو آپ ان کو بھیج سکتے ہو، یا ویڈیو ہے آپ کے پاس تو وہ بھی آپ اس کو بھیج سکتے ہیں، یا واٹس ایپ کا استعمال انسان کرتا ہے وہ بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں، اور بھی مختلف۔ موجودہ دور کے اندر وسائل بہت ہے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ موجودہ دور کے وسائل کے حساب سے مثال کے طور پر کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے زمانے سے آپ غافل ہیں، آپ ان چیزوں کا یوز نہیں کرتے، تو آپ کے پاس یہ وسیلہ موجود ہے جو کیا ہے؟ ایک کتاب کا وسیلہ ہے۔ یہ چیز ہم مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، نہیں کے برابر ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دین کی تبلیغ کرنا صرف کیا ہے؟ یہ مولویوں کا کام ہے، یا جو ممبروں پہ محراب پہ کھڑا ہوتا ہے یا جو تنخواہ لیتا ہے انہی کا کام ہے۔ نہیں، یہ ہر انسان کا کام ہے۔ ہر انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اپنی جانکاری کے اعتبار سے اپنے بھائی کو اس چیز کی دعوت دے، اور اپنے ملکوں کے اندر ہم اور آپ غور کریں تو مختلف
چیزوں میں انسان جتنا پیسہ خرچہ کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر انہی پیسے کو بچا کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ میں خرچ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی زیادہ، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک بات لے لیں، عید میلاد النبی کے موقع پر جتنا سارا جو کچھ کیا جاتا ہے، جتنا سارا جو کچھ کیا جاتا ہے، اگر وہ پوری کی پوری تگ و دو انسان اللہ کی دین کی طرف لگا دے، جتنا صرفہ انسان اس کے اوپر کرتا ہے، ان پیسے کو بچا کر کے کتاب چھاپ دے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کتاب چھاپ کر لوگوں کو بانٹ دے، تو جتنا صرفہ اس میں کیا ہے اس سے اس صرفے میں کیا ہے لوگوں کی بہت زیادہ اصلاح بھی ہو جائے گی اور اس پہ ثواب بھی مل جائے گا لوگوں کو، اور ممکن ہے کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہیں ان کو ہدایت بھی مل جائے۔ جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عید میلاد النبی کے منانے سے نہ تو اس کا مسلمانوں ہی کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ غیر مسلم کو ہی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو کوئی فائدہ نہیں، سوائے کہ بسا اوقات مسلمان اور غیر قوموں کے بیچ میں نفرت کی دیوار کھڑی ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ تو اس نفرت کو پاٹنے کا آسان اور اسلوب اور طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنی دین کی تبلیغ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کیا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس قوم میں آپ زندہ ہو، جس قوم میں آپ سانس لے رہے ہو، اس قوم کی زبان میں ان تک پہنچاؤ، ان تک پہنچاؤ۔ وہ قوم پڑھے گی تو ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو آگاہی ہوگی۔ اسی طریقے سے اور بھی مختلف مناسبات ہیں جو مسلمان اپنی زندگی میں کرتا ہے، جس کا کیا ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ وہ اس کو اسلام کا نام دیتا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے ثواب کی امید رکھتا ہے، جبکہ اس پر نہ تو ثواب ہی ملنی ہے سوائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بسا اوقات اسے اس انسان کے اوپر لعنت ہوتی ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتے لوگوں کا کیا اس کے اوپر غضب ہوتا ہے۔ تو ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں میرے بھائی کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلی چیز جس چیز کی ضرورت ہے اور جس چیز کی طرف ہمیں لوگوں کو دعوت دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے لیے کیا ہے ہمیں اور آپ کو کیا ہے، اگر میدان میں نہیں نکل سکتے تو کم سے کم ہم کیا ہے اپنی جیب سے پیسے نکال کر کے کتاب چھپوا کر کے بانٹ تو سکتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو دوسروں کو دے سکتے ہیں، یار ہمارے نام سے یا ہمارے ماں اور باپ کے نام سے، یا جو بھی آپ جس کے لیے آپ ثواب پہنچوانا چاہتے ہیں، آپ ان کے نام پر یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑی اہم کی ضرورت، وقت کی ضرورت کی چیز ہے میرے بھائی۔ آج موجودہ دور کے اندر غور کریں تو ہر ملک کے اندر مسلمان اور اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہر ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے اور مسلمانوں کو نیچا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مسلم کنٹری کے اندر دیکھیں تو خود مسلم کنٹری کے اندر بھی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے کہ نہیں ہے؟ مسلم کنٹری کے اندر بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو بھی اسلام سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک کافر کو بھی اسلام سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آپ جہاں پر ہو، جس قوم میں ہو، اس قوم کے لوگوں کو اس کی زبان میں ان کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرو۔ اور جو لوگ اسلام کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، مسلمان اگر اسلام کو دہشت گرد کہتا ہے یا دہشت گردوں کا کیا ہے دین کہتا ہے، تو یہ تو کیا ہے اس انسان کو
اپنی ایمان کی خبر لینی چاہیے جو اسلام کو اس طرح کی بات کہتا ہے. لیکن ایک غیر قوم اگر کہتا ہے تو اس کے پاس ایک عذر ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن اس کو اسلام کی معلومات نہیں. اور موجودہ دور کے اندر اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جہاں پر غیر قوموں کو اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی دعوت دینے کی ضرورت ہے، وہیں پر مسلم قوم کو بھی ضرورت ہے. مسلم قوم کے اندر بھی اسلام کے تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھانے کے لیے ان کو بھی کتاب دینے کی ضرورت ہے، ان کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کی اولاد ایک ایسی راہ پر لگی ہے جہاں پر ان کو اسلام کے نام پر تو زندہ کیا جاتا ہے لیکن اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی. اور اگر ان کے نظروں سے اگر کوئی کتاب گزرتی ہے، کوئی سبجیکٹ گزرتا ہے تو اس کے اندر اسلام کے خلاف ہی بات ہوتی ہے. اور آپ اپنے ملک کے اندر جو آپ کے ملکوں کے اندر جو اسکول اور کالج ہیں، چاہے آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہو، چاہے آپ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہو، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے یا نیپال سے، جہاں آپ ذرا اپنے ملک کا جو سلیبس ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس کو ذرا غور کریں. اسلامی مدرسہ جو ہے اس کے علاوہ کی بات کرتا ہوں. اسلامی مدرسے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلامی مدرسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں حیثیت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جس ملک میں جو اسلامی مدرسہ ہے وہاں کی جو گورنمنٹ ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیتی، اس کا کوئی مانیتا نہیں، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی ہے. تو اسلامی مدرسہ جو بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، وہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو اس کے ذمہ داران ہیں ان کی اخلاص کی بنیاد پر وہ اسلامی مدارس چل رہے ہیں. اور آج بھی کیا ہے، دنیا کے مختلف کونے میں اسلامی مدارس یہ محسنین لوگوں کے ہی چندے پہ چلتا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے اس کی کوئی مدد نہیں ہوتی. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ اس میں جتنے سارے مولانا لوگ پڑھانے والے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کی تنخواہ کیا ہے، یا تو خود گاؤں والے لوگ یا جو اس مدرسے کے بنانے والے ہیں وہ کہاں سے چندہ وغیرہ کر کے اس کی تنخواہ لیتے ہیں. الگ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ذہن و دماغ کے اندر ایک ہی بات ثابت کر کے رکھا ہے کہ ہمیں اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے، تو وہ جس بھی شکل میں ہو اس کی حفاظت کرنا ہے. لیکن وہ اسکول جو اسلامی ملک کے اندر پائی جاتی ہے اور اسی طریقے سے غیر اسلامی ملکوں کے اندر، جس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم اپنی قوم کو ترقی کا سبق پڑھائیں گے، ہماری قوم کیا ہے اس کے ذریعے سے ترقی کرے گی. اور انہوں نے ترقی کرنے کے لیے جو سبجیکٹ متعین کیا ہے، جو چیزیں انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی ہے، ان کے اوپر اگر غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر و بیشتر چیز ایسی ہے جو اسلامی اخلاق یا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے نام پر جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے اس کتابوں کے اندر بھی غلط باتیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جہاں پر بات کی گئی ہو، ان کتابوں کے اندر جا کے دیکھو جن کو کسی گورنمنٹ نے کیا ہے تیار کیا ہو، تو آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اسٹوڈنٹ اور طلاب کے سامنے یا اپنی قوم کے سامنے میں ایک ایسے عام اور سادھارن انسان کی حیثیت سے اس کو پیش کیا ہے. اور بسا اوقات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اسلام کی ترقی کے راستے میں، انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ قرار دیا ہے. انسان کی ترقی کے راستے میں کیا کہا ہے، اس کو رکاوٹ قرار دیا ہے.
اور یہی چیز کیا ہے، جب مسلمان کا بچہ اپنے اسلامی ملک کے اندر پڑھتا ہے تو پھر کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارا گھر اسلامی ملک کے اندر ہے، ہم نے اسلامی اسکول کے اندر تعلیم حاصل کی ہے اور ہمارے پاس جو جانکاری ہے وہ کیا ہے، بالکل صحیح ہے۔ پھر وہ کیا ہے، اسلام کے خلاف اپنی جانکاری کے حساب سے غیر شعوری طور پر لکھنا شروع کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، غیر قوم دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ فلاں آدمی نے یہ چیز کہی، تمہارے مسلمانوں میں سے فلاں ڈاکٹر نے یا فلاں انجینئر نے یا فلاں صاحب نے کیا ہے اس طرح کی باتیں کہی۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے جو کہی ہے تو ذرا اس سے پہلے پوچھو کہ جو تم معلومات تم نے حاصل کی ہے، جو باتیں تم نے کہی ہیں، اس کو کہاں سے حاصل کیا ہے؟ کیا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا کہ قرآن کی کسی آیت سے یا کہ صحابہ کرام اور تابعی اور تابعین یا جو علماء سیر ہیں ان کی بات سے حاصل کیا، یا کہ روڈوں پر چلنے والے اور اسلام کے خلاف زہر اگلنے والوں کی کتابوں سے تم نے اس کو حاصل کیا ہے؟ آج کل صورتحال یہ ہے میرے بھائی کہ مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کنٹری کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طریقے سے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو کتابیں ہیں، سیرت ہے اور مسلمانوں کی زندگی گزارنے کا جو ایک اسلوب اور طریقہ ہے، اس سے متعلق کیا ہے، مختلف طریقے کے شکوک و شبہات کی، مختلف طرح کے شکوک و شبہات رات و دن انسان کیا ہے پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور کتابوں کے اندر بھی لکھی جاتی ہے اور اخبار اور جرائد کے اندر بھی لکھے جاتے ہیں، اور ان چیزوں کے لکھنے والے بسا اوقات کوئی محمد ہوتا ہے تو کوئی عمر ہوتا ہے تو کوئی عمران ہوتا ہے یا کبھی کوئی کچھ اور ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں کے لکھنے والے کیا ہوتے ہیں، عمومی طور پر مسلمان کے ہی لڑکے یا لڑکیاں ہوتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر کیا ہے، دنیا کے اندر ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے، اور جب کوئی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے مسلمان بھائیوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر پابندی لگے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف جو آواز بلند کی جاتی ہے، چاہے وہ غیر مسلموں کی طرف سے ہو یا مسلمانوں کی طرف سے ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ حسب استطاعت ہر انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتاب ہو یا پمفلیٹ ہو یا دعوتی پروگرام ہو، ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ وقت کی بہت ہی زیادہ اہم ضرورت ہے میرے بھائی، اور کبھی آپ یہ مت سمجھائیں کہ ہمارا پڑوسی مسلمان ہے، یہ کیا ہے، ان کے پاس اسلام کے بارے میں صحیح جانکاری ہو سکتی ہے، کیا ضرورت ہے ان کو دینے کی؟ نہیں، قطعی طور پر نہیں، بلکہ ہر انسان کو کیا ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، خاص کر کے اپنے ملک، میں آپ کے سامنے جو بات کر رہا ہوں وہ خاص کر کے اپنے ملک کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اپنے ملک کے اندر آپ اسکول اور کالج کا توازن کریں اور ایک مدارس کا توازن کریں۔ مدرسے میں اگر جائیں گے تو آپ کو عمومی طور پر ایسے بچے ملیں گے پڑھنے لکھنے والے جو کیا ہے، یا تو غریب یا ایک کہہ لیجیے متوسط درجے کے ہوتے ہیں، دیندار قسم کا یا دیندار گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی گزارنے اور پڑھنے پڑھانے کا جو ایک اصول ہوتا ہے وہ اسکول اور کالج سے مختلف ہوتا ہے، جو موجودہ دور کے اندر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو پسند نہیں ہے، یا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہے ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بھی مستقبل میں ترقی کرے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس کی تعلیم اس کے لیے کافی نہیں، یا مدارس کی تعلیم کیا ہے ان کو یہ ترقی نہیں دے سکتی ہے، وہ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کے اندر بھرتی کرتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی ہر چیز تو سیکھ لیتا ہے لیکن اسلام نہیں سیکھتا، بلکہ اسلام کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں انہی چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اسلامی اخلاق کے اوپر جن چیزوں کے ذریعے سے ڈاکہ زنی کی جاتی ہے
ان کے اسلوب اور طریقے تو سیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر کس طریقے سے تشکیک پیدا کیا جائے، شک و شبہ پیدا کیا جائے، وہ اسلوب تو سیکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا جو ایک کیا کہتے ہیں زندگی گزارنے کا جو اصول اور ضابطہ ہے، اس کو کس طریقے سے غلط ثابت کیا جائے وہ چیزیں تو سیکھ لیتا ہے، لیکن اسلامی اصول کو کس طریقے سے نافذ کیا جائے وہ نہیں سیکھ پاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو کیا ہے، ان چیزوں کو یعنی انسانی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اور انسان کو جو اس انسان کے ذہن و دماغ کے اندر جو اسلام کے خلاف جو دن بدن نفرت بڑھتی جا رہی ہے، ان چیز کو دور کرنے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ اور تمام مسلمانوں کے اوپر اشد ضروری ہے، اور اس کے لیے وہ اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے جس اسلوب کو اپنا کر کے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب تابعی اور تبع تابعین اور اسلاف الامہ اس دنیا کے اندر کیا ہے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی طرف کیا ہے حکمت و دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت و دانائی کے ساتھ بلاؤ، اچھے اسلوب کے ساتھ بلاؤ، اور اگر کسی کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو اچھے اسلوب اچھے انداز میں بحث کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کے لوگوں کو دعوت دی، لیکن کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسلوب نہیں اپنایا جس اسلوب کی بنیاد پر کوئی انسان کیا ہے آپ کی دعوت سے نفرت کر گیا، آپ کی دعوت سے دور ہو گیا ہو اور آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیا ہو، ایسا کبھی نہیں۔ تو کیا ہے اچھے اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے، دعوت دین کے لیے اچھے اسلوب، اچھا ڈھنگ، اچھا سے اچھا طریقہ اور اچھا سے اچھا راستہ اور اچھا سے اچھا انداز اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے کیا ہے ہمیں اور آپ کو توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے تو ہم کیا ہے دوسرے تک اس بات کو اچھے انداز میں پہنچا بھی سکتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر آپ آئے دن اسلام کے خلاف کوئی نہ کوئی بات سنتے ہوں گے، اور ابھی آخری وقت میں یا کہہ لیجیے ابھی دو تین ہفتے سے ہمارے اور آپ کے پاس ایک بات آ رہی ہوگی کہ کیا ہے فرانس کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، اس کے کارٹون بنائے اور اس طرح کی باتیں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہیں؟ ہر آدمی جان رہے ہوں گے، وہاں پر بم بلاسٹ بھی ہوا، کچھ لوگ مارے بھی گئے، یہ باتیں بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکہ بنانے والوں کی غلطیاں ہیں، اس سے بڑھ کر کئی گنا غلطی مسلمانوں کی ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر غلطی کن کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان تمام لوگوں کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ ہر زمانے میں نبیوں کے جھٹلانے والے لوگ پائے جاتے تھے، نبیوں کو گالی دینے والے، نبیوں کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، نبیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، نبیوں کے خلاف کیا ہے راستے اپنانے والے اور سازش رچنے والے ہر زمانے میں پائے گئے، لیکن ان چیزوں کو کرنے والے وہ لوگ تھے جو نبی کے دشمن تھے، یعنی کافر کون تھے؟ یعنی
کارٹون بنایا وہ کون تھے؟ وہ مسلمان لوگ تھے؟ بولے بھائی آپ لوگ، جو لوگ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بنایا، خاکہ بنایا، وہ لوگ مسلمان تھے؟ مسلمان نہیں تھے۔ تو جب وہ مسلمان نہیں، یہ نہ ہوا وہ اسلام سے باہر گئے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا جس بھی چیز کے ماننے والے رہے ہو، وہ اسلام کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، قرآن کے دشمن تھے۔ تو جب وہ قرآن اور اسلام کے دشمن تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، تو ان کا کام کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں وہ کام کرے جو ایک دشمن کو کرنے کا، یا جو ایک دشمن کرتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کو انجام دیا۔ لیکن اس کے مقابل میں جو مسلمان تھے، مسلمانوں نے کیا کیا؟ آخر کار اس نے تو یہ سمجھا کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کے خلاف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا اس طرح کی باتیں ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک ذمہ داری سمجھا کافر ہونے کی بنیاد۔ تو مسلمانوں کے تئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کے اوپر کیا ہے؟ اسلام کو اپنا دین سمجھنے کی بنیاد پر اور قرآن اور حدیث کو اپنا منہج سمجھنے کی بنیاد پر مسلمانوں کے اوپر بھی تو کوئی چیز واجب ہے کہ نہیں واجب ہے؟ واجب ہے۔ واجب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی تبلیغ کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لوگوں تک پہنچائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا مسلمانوں نے اس کام کو انجام دیا؟ یہ سوال ہے، کیا مسلمانوں نے اس کام کو انجام دیا؟ ٹھیک ہے، انہوں نے خاکے بنائے، سب کچھ کیے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں لوگ سڑکوں پر آئے، سڑک پر آئے نا، کہا کہ بھائی تم نے ہمارے نبی کی توہین کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے دنیا کے اخباروں نے، ٹیلی ویژن نے اور مختلف لوگوں نے نقل کیا کہ بھائی فلاں ملک میں لوگ اتنے سارے لوگ کیا ہے اس کارٹون کے خلاف کیا ہے سڑک پر آئے، ہے کہ نہیں ہے؟ یا کسی ایمبیسی یا سفارے کے پاس پہنچ کر کیا وہاں پہ پتھراؤ کیا ہے، کچھ بھی دنیا بھر کی جو بھی چیزیں، غم اور غصے کا اظہار کیا۔ لیکن غم اور غصے کا اظہار کر کے فائدہ کیا؟ کیا آپ نے اپنے دشمن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھا دی یہ کر کے؟ آپ روڈ پہ آ گئے تو لوگوں کے دماغ میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے، وہ سمجھ گیا؟ بولے بھائی، آپ روڈ پہ آئے، توڑ پھوڑ کی مچائے، آگ لگائے، کچھ بھی کیا آپ نے، آپ کا جو دشمن تھا، کیا آپ کے دشمن کی نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس انسان تک پہنچ گیا؟ نہیں پہنچی بھائی، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ آپ چیخے اور چلائے، اخباروں میں نقل ہو گیا، پیپروں میں، ٹیلی ویژن میں، دنیا، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ فائدہ کب ہوگا؟ کب فائدہ ہوگا بھائی؟ بولیے آپ لوگ۔ اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر کے، اس نے اگر پیپر، اس کا ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے خاکے بنا کر کے اگر انہوں نے 50,000 پیپر اس کی بکری ہوئی، مارکیٹ کے اندر بکری ہوئی مثال، تو میں کہتا ہوں کہ آپ بھی اگر 50,000 کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لکھ کر کے ان کی زبان میں ان کی قوم تک پہنچا دیتے تو شاید کہ اس خاکہ بنانے والا کا کیا درگت بن جاتی اور آپ کی جیت ہو جاتی۔ آپ کی کیا ہو جاتی؟ جیت ہو جاتی۔ اس طریقے سے کہ اس کی قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو پڑھتی اور ان کو یہ بات معلوم ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ جہاں پر جس جگہ پر بھی ہے اسی زبان میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب بانٹتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ۔ تو یہ روڈوں پر نکلنے سے کئی گنا زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور روڈوں پہ آ کر سوائے کیا ہے اپنے نقصانات کے اور کوئی کچھ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں قلم کا اگر
قلم سے اگر کسی نے آپ کو تکلیف دیا ہے تو آپ اس کا جواب جو ہے قلم سے دینے کی کوشش کرو۔ کسی نے آپ کے ساتھ مائنڈ وار کیا ہے تو آپ اس کے اوپر مائنڈ وار کرو۔ یہ اصل طریقہ ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ روڈوں پہ آ کر کے ہنگامہ کر لو، چیخ چلا لو اور سب کچھ کر لو اور کہو کہ تم ایسا کرو ویسا کرو۔ آپ جتنا بھی چلاؤ گے اس سے کئی گنا زیادہ وہ چلائے گا، کئی گنا زیادہ اس کو وہ چلائے گا اور آپ کے خلاف وہ لکھتا رہے گا۔ تو اس کے جو آپ کے خلاف جو اسلوب اپناتا ہے اس اسلوب کو آپ بھی اپناؤ۔ دیکھیں آپ اخبار میں آیا اور اس اخبار میں آنے کے بعد دنیا کے مختلف طرح کی باتیں، لیکن وہ چیزیں آج بھی جا رہی ہیں، لیکن کیا مسلمانوں نے اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ کر کے لوگوں کو بانٹا؟ یا ہے کہ اخباروں میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی گئی، غیر قوموں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچائی گئی؟ اگر آپ اس چیز کا دراسہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 10% بھی ایسا کچھ کام نہیں، 10% بھی ایسا کچھ کام نہیں ہوا، جس کی بنیاد پر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت لوگوں تک پہنچتی۔ تو میرے بھائی کہنا کہ جو میں چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دعوت میں جو ہے ہمیں اور آپ کو اچھے سے اچھے اسلوب اپنانے کی ضرورت ہے، اور دعوت کے اسلوب میں سے ایک یہ ہے کہ موجودہ دور کے اندر انسان ان چیزوں کو اپنائے جن چیزوں کے ذریعے سے لوگوں تک کیا ہے اپنی بات کو آسانی کے ساتھ بغیر کسی کیا ہے چوچرا اور اختلاف کے پہنچا سکتا۔ تو ان میں سے کیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے کتاب ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ کرسچن لوگ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہے، ہم لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن کرسچن کیا ہے؟ اگر کرسچنیٹی جو ہے اگر دنیا کے اندر پھیل رہی ہے تو ان کی دعوت کا جو طریقہ ہے ذرا ان کو جا کے دیکھیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ وہ اسکول اور کالج میں، ہاسپٹل میں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں، بس اڈوں پر، اور جہاں بھی لوگوں کا جمگھٹا ہوتا ہے وہاں پہ جا کر کے کتاب لے کر کے کھڑا ہو جاتا پڑھتا ہے۔ وہ اس میں اس کا ایڈریس بھی ہوتا ہے، موبائل نمبر وغیرہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ وہ نہیں کہتا لوگوں کو میں کرسچن بن جاؤ، نہیں کہتا، وہ کتاب دے رہا۔ آخر ایک خاموشی کے ساتھ اس نے لوگوں کی دعوت دکھ رہی تھی۔ اچھا ہم اور آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ہم بسا اوقات کتاب بانٹتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں، تو لوگ کیا کرتا ہے کتاب کیا لے کر کے باہر میں پھینک دیتا ہے نا؟ یہ چیز ہمارے اور آپ کے پاس ذہن میں بات آتی ہے۔ میں کہتا ہوں کتنا پھینکے گا وہ؟ اگر آپ نے 100 آدمی کو کتاب دیا ہے تو کیا 100 کے 100 لوگوں نے پھینک دیا ہوگا؟ کم سے کم 50% لوگوں نے رکھا ہوگا کہ نہیں؟ اگر 50% لوگوں نے رکھا ہوگا تو یہ بھی بہت چیز ہے۔ اور جو کتابیں پھینک گئی ہے ممکن ہے ان کتابوں سے بھی بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہ مشاہد ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے یہ مت سمجھائے کہ اگر آپ کی کتاب روڈ پہ پھینک گئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ، اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بہت سارے موقع پر ہم لوگوں کے پاس ایسے ریکارڈ بھی موجود ہیں جنہوں نے روڈ چلتے ہوئے روڈ سے کتاب اٹھا کر کے ہدایت پائی ہے، اور اسلام کے بڑے بڑے داعی بنے ہیں، یا لوگوں نے کیا ہے روڈ سے اٹھا کر کے کتاب کو اسلام کو سمجھا ہے اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیا ہے جو دعوت کا جو اسلوب ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ ہے آپ نتیجے کی طرف مت جاؤ، بلکہ آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحیح اور سچا دین ہے اس کو سمجھنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عقیدہ توحید پر زندہ رکھے اور عقیدہ توحید کی دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس راہ میں جو پریشانیاں آئے تو اس کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے اور اس دین کو سربلند رکھے، اور جو بھی لوگ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سازش کو ان کے خلاف ہی کر دے۔ آمین و صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔